بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر و ناظرین احباب گرامی قدر، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کافی زیادہ ابہام پایا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے بالکل نہ رکھیں اور ان روزوں کے بدلے میں فدیہ، کفارہ، مالی جو صدقہ ہے وہ اگر کر دیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا، وہ ان کے روزوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ سب سے پہلے یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی ہے۔ شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ جو انسان روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو روزہ رکھنے کی ہمت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو ادا کر دے تو وہ اس کے روزے کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا، یعنی آپشن تھی کہ روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لے، یا کفارہ ادا کرنا ہے تو کفارہ ادا کر دیں۔ لیکن جب دوسری آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس نے آ کے اس حکم کو، یعنی یہ آپشن والا حکم جو ہے، اختیار جو ہے، اس کو ختم کر دیا۔ وہ آیت جو ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں مقیم، اپنی حالت مقیم ہو اپنے گھر میں اور صحت مند ہو، فَلْيَصُمْ، پس وہ روزہ رکھے۔ یعنی وہ جو روزہ نہ رکھنے کی اور اس کے بدلے کفارہ دینے کی جو آپشن اور اختیار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس آیت نے اس آیت کو، اس مفہوم کو منسوخ کر دیا۔ باقی وہ آیہ مبارکہ جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت بالکل محکم ہے، یعنی وہ بالکل مستقل آیت ہے، اس کا وہ منسوخ نہیں ہوئی اس کا حکم، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مفسرین نے جو ہے اس میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں جو روزہ نہیں رکھ سکتے شرعی عذر کی وجہ سے، اور وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو یہ ان کے حق میں یہ آیہ مبارکہ محکم ہے کہ اس کا حکم بڑا واضح اور مستقل ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں یطیقون باب افعال استعمال ہوا ہے جس کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ سلب ماخذ، یعنی جو ایک معنی ہوتا ہے اس معنی کو سلب کر دینا۔ تو طاقت، اصل مادہ اس کا طاقت ہے، تو جب باب افعال میں آیا اتا کا یطیق، جس کا معنی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ان کے ذمہ کیا ہے؟ وہ کفارہ ادا کریں۔ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا اس کے پیسے ادا کر دیں۔ اور یہ کھانا جو مسکین کو دینا ہے روزوں کے بدلے میں، یہ وہ انسان جس نے خود روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے اپنے گھر کا جو مینیو ہے
اور اپنے گھر کے جو کچن کے اخراجات ہیں وہ ایوریج نکالے گا کہ ایک ٹائم کے کھانے کی قیمت کتنی بنتی ہے. 100 روپیہ بنے تو وہ 3000 روپیہ دے دے گا, 200 روپیہ بنے تو وہ 6000 روپیہ دے دے گا. اگر اس سے زیادہ قیمت بنتی ہے ایک ٹائم کے کھانے کی, اس کے گھر میں 300 روپیہ بنتا ہے, پھر وہ 9000 روپیہ ادا کرے گا. اب اس میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ ایسا انسان جو مکمل طور پہ بوڑھا ہو چکا ہے, بوڑھا ہے, اس میں روزہ رکھنے کی طاقت اب نہیں, اس کی قوتیں ساری جسمانی جواب دے چکی ہیں, وہ اب روزہ نبھا نہیں سکتا, 10 12 13 گھنٹے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی جان کو خطرہ ہے. تو ایسا بوڑھا جو شدید بڑھاپے کی وجہ سے, مرد ہو یا عورت, شدید بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا, تو ایسے بوڑھوں کو اس آیا مبارکہ کی روشنی میں بالکل چھوٹ ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے میں 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی ہوں, وہ اس کے بدلے میں 30 مسکینوں کو یا ایک ہی مسکین کو 30 روزوں کے بدلے میں جو کھانا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دیں, یا وہ غلہ خرید کے اس کو ادا کر دیں. تو دونوں صورتیں جو ہے وہ پیسے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے, اور غلہ خرید کے دے تب بھی ٹھیک ہے, یا روزانہ کی بنیاد پر ایک مسکین کو گھر بلا کے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا, وہ بھی ٹھیک ہے. ان ایسے بوڑھے جو روزہ رکھنے کی طاقت, سکت اور ہمت نہیں رکھتے, ان پہ روزہ ساقط ہے, اور وہ اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں گے. اور پھر اسی طرح وہ مریض جو دائمی مریض ہیں, یعنی ہمیشہ, یعنی ان کا مرض اور بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ وہ تندرست ہوتے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کی فرصت میسر آ جائے, تو سارا سال ہی وہ بیماری ان کے ساتھ رہتی ہے, اور جس بیماری کی موجودگی میں روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے, یہ مریض خود جانتا ہے کہ وہ اس بیماری کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. مثلا شوگر ہے جس کو 300 350 400 500 600 تک, یعنی شوگر کا جو ایک لیول چلا جاتا ہے, ایسا انسان بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا, اسے روزہ سے چھوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس آیا مبارکہ کے مطابق, کیونکہ یہ ان لوگوں میں شمار ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ دائمی مریض شوگر کا جو ہے, اسی طرح کسی اور مرض میں, ہارٹ کا مثلا وہ پیشنٹ ہے, مریض ہے کہ اب وہ اس کا ہارٹ بائی پاس ہوا ہے یا اس کے دل کی سرجری ہوئی ہے, اب وہ ڈاکٹر نے اس کو ہدایت کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاتے رہیں, یا دن میں 3 بار لازمی آپ نے جو ہے وہ بلڈ کو پتلا رکھنے کے لیے جو ہے وہ میڈیسن لینی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی بیماری ہو جس میں ڈاکٹر نے ہدایت کی ہو کہ آپ نے دن میں دوائی جو ہے وہ لازماً 2 سے 3 بار کھانی ہے, اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھاتے رہنا ہے تاکہ آپ کی قوت بحال رہے. تو ایسا مرض یا ایسی بیماری جو دائمی ہے اور سارا سال چلتی ہے, اور کبھی اس میں فرصت انسان کو نہیں مل سکتی کہ وہ روزہ, چھوٹے ہوئے روزے جو ہے رمضان کے بعد میں عام دنوں میں رکھ لے, تو ایسا انسان جو ہے اس کو بھی مکمل طور پہ چھوٹ ہے, وہ روزے نہ رکھے, رمضان کے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیچھے بیان کیا ہے. اسی طرح وہ خواتین جو یعنی پریگننٹ ہے, وہ تو رمضان میں اگر پریگننسی کی وجہ سے, حمل کی وجہ سے وہ خاتون روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتی, تو حالت حمل میں اس کو روزے نہ رکھنے کی بالکل چھوٹ ہے. وہ روزے چھوڑ سکتی ہے رمضان کے, ہاں جب وہ بچے کی پیدائش ہو جائے اور وہ روزے رکھنے کی پوزیشن میں ہو تو سال کے عام دنوں میں جا کے وہ روزے پورے کر لے. لیکن ہم بچے کی پیدائش کے بعد بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے, اب اگر وہ خاتون بچے کو دودھ پلائے تو خود روزہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ بچہ جب دودھ پیتا ہے دن میں 10-15 بار تو خاتون کو بھوک اور پیاس بہت شدت سے لگتی ہے کہ اس کے لیے روزے کو پورا کرنا ممکن نہیں رہتا الا ماشاء اللہ. ہاں, جو اس ساری کیفیت کے باوجود روزہ رکھ سکتی ہے, بچے کو دودھ پلانے کے باوجود اس میں ہمت طاقت موجود ہے, وہ بالکل روزہ رکھے گی. لیکن وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے بعد روزہ رکھنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی, بہت کمزوری ہے, اور اس طرح بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے, اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو پھر بچے کو دودھ میسر نہیں آتا, کیونکہ خود کھائے پیے گی تو روزہ بچے کے لیے دودھ جو ہے وہ میسر آئے گا.
تو اس وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، بچے کو دودھ پلانے کی عمر میں۔ اب 2 رمضان اس کے اس طرح چلے جائیں گے، 2 سال بچے جو کہ دودھ پینا مکمل طور پہ، اس کیفیت میں وہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا رہے گا اور یہ خاتون روزہ کا نہیں رکھ سکتی۔ اور ابھی یہ پروسیس مکمل نہیں ہوا تو آگے جو ہے وہ پھر دوسرے بچے کی جو ہے وہ پیدائش ہو گئی ہے 1.5 سال کے بعد، 1.25 سال کے بعد، تو پہلا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا، اس کا رمضان بھی باقی تھا، آگے پھر پیدائش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے تو ایسی خاتون بھی جو ہے وہ بالکل معذور سمجھی جائے گی۔ اس خاتون کے لیے بھی یہ چھوٹ موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کے تحت، کہ وہ خاتون جو ہے وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزوں کے بدلے میں جتنے اس کے رمضان کے رہتے جا رہے ہیں وہ اپنے روزوں کے بدلے میں کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ ایک رمضان گزرا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کر دے، دوسرا رمضان گزرا وہ ادا کر دے، تیسرا اگر اسی طرح گزر گیا ہے تو پھر وہ بھی اس کا ادا کر دے، کیونکہ یکے بعد بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور بچے دودھ پی رہے ہیں اور کوئی فرصت میسر نہیں آتی۔ ایسی خاتون جو ہے اس کے لیے بھی اعلیٰ وجہ البصیرت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے لیے اس آیت مبارکہ کے تحت پوری چھوٹ موجود ہے اور وہ اللہ کے ہاں قابل عذر سمجھی جائے گی، وہ گناہگار نہیں ہوگی، وہ اپنا فدیہ ادا کر دے تو وہ خاتون جو ہے بالکل اس کے روزوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور روزے اس کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اسی عمل کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ کیفیت جو ہے عموماً طور پہ خواتین جو ہیں انہیں کافی ان مسائل سے سامنا رہتا ہے اور وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ خاصی دوچار رہتی ہیں، تو وہ پریشان ہی رہتی ہیں کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ روزہ رکھنا اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ حمل کی حالت بھی قریب تھا تو بچے کی پیدائش قریب تھی، اس وقت بھی وہ خاصی دقت میں تھی۔ جب بچے کی پیدائش ہو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا تو پھر بھی وہ بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں، اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ روزہ اگر رکھتی ہے تو پھر بچے کو دودھ میسر نہیں آتا، وہ دودھ کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کیفیت اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس لیے وہ خاتون بھی روزے سے اس کو چھوٹ ہے، وہ اپنے روزوں کا کفارہ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ قبول فرما لیں گے۔ تو یہ 3 اشخاص ہو گئے خلاصہ کے طور پہ، 3 اشخاص، ایک وہ بوڑھے اشخاص مرد اور عورت جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بھی روزے نہ رکھیں، روزوں کا کفارہ ادا کر دیں، اور وہ دائمی مریض یعنی جو ہمیشہ مریض سارا سال ہی وہ مرض اور بیماری اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کے لیے کبھی موقع میسر نہیں آتا سال بھر میں کہ صحت مند اور وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ سکے۔ تیسری وہ خاتون جس کے ہاں بچوں کی ولادت جو ہے وہ یکے بعد دیگرے ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی یہ فرصت ملی ہی نہیں، ایک بچہ پیدا ہوا اس نے دودھ پینا شروع کیا، 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ دوسرے بچے کی پیدائش ہو گئی، پہلے کا دودھ بھی پورا نہیں ہوا، دوسرے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ تو اسی طرح جو ہے جب وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک یہ اس طرح تسلسل سے بچوں کی پیدائش کا اور بچوں کو دودھ پلانے کا یہ سلسلہ چلتا رہے، وہ عورت معذور سمجھی جائے گی، وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اور یہاں ایک اور چھوٹی سی بات جو ہے اس کو واضح کر دوں کہ جب یہ آپ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے، کسی بھی غریب مسکین بیوہ یتیم کسی کو بھی دیں گے تو وہاں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے روزوں کا فدیہ ہے اور لہذا تم اس کو قبول کر لو۔ ایک تو یہ ہے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، اور دوسری ایک کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ جو خود روزے نہیں رکھ سکتا وہ دوسرے کو روزے رکھوا دے۔ یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے اور یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ اس خاتون کو یا اس مرد کو کہہ دے کہ تم اس کو پیسے ادا کر دے، اس کو فدیہ ادا کر دے، کفارہ ادا کر دے، اس کو کہو کہ میرے روزے پہ رکھ لو۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک خاتون ایک وقت میں وہ مسلمان ہے تو وہ ایک ہی روزہ رکھ سکتی ہے، یا اپنا رکھے گی یا تمہارا رکھے گی۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے فرض روزے جو ہیں وہ چھوڑ دے اور تمہارے روزے وہ رکھ لے؟ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی نیت میں یعنی 2 روزوں کی نیت جو وہ اکٹھی کر لے، اپنے روزے کی بھی، اور وہ انسان جو روزہ خود نہیں رکھ سکتا اس کو اس نے کفارہ ادا کیا، اس کے روزے بھی، یعنی ایک نیت میں 2 روزے تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے
کہ جی اس کو اپنے روزے رکھوا دیے. روزے نہیں رکھوانے ہوتے، یہ اپنے روزوں کے نہ رکھنے کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور یہ فدیہ آپ اس غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، جو زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق لوگ ہیں ان کو آپ یہ فدیہ ادا کر دیں. وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گا اور وہ اپنے روزے رکھے گا. ظاہر مسلمان ہے، وہ اپنے روزے رکھے گا، آپ کے روزے نہیں رکھنے. اس نے، آپ نے اپنے روزوں کا کفارہ ادا کر دیا، اس کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کی طرف سے جو ہے وہ معافی دے دی ہے اور اس کی ضروریات اس انداز میں جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں. اس لیے یہ روزے رکھوانے والی بات بالکل ہی غلط ہے اور بے بنیاد سی بات ہے. اور عقلاً بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں ایک روزہ رکھے گا، نہیں اپنا رکھے گا یا کسی اور کا رکھے گا. تو ظاہر اپنا فرض چھوڑ کے وہ دوسرے کا تو رکھ نہیں سکتا، اس کو اجازتی شرعی طور پہ نہیں ہے. اس لیے یہ روزہ رکھوانے والی بات بالکل درست نہیں. ہاں، کفارہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں، وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گا. اور آپ کے وہ جو روزے نہیں آپ رکھ سکے، آپ نے وہ کفارہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ چھوٹ دے دی ہے روزے رکھنے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت مطہرہ کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.